اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم، علماء دیوبند نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن عطاء ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى بأسا ان يتزوج المحرمان. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن ابي بكر قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن نكاح المحرم فقال وما بأس به هل هو الا كالبيع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز فاضل اور وفد علوم کے بہترین صاحب استعداد استاد حضرت مولانا سکندر صاحب قاسمی کا، استاد حدیث دارالعلوم وقت دیوبند کا، کہ انہوں نے مجھ ایسے بے بیزار اور ایسے ناکارہ کو آپ حضرات سے کی زیارت کے لیے اور آپ حضرات سے ملاقات کے لیے ایک ذریعہ پیدا کیا، سبق کے اختتام اور دعا کا، اور پھر آپ حضرات سے ملاقات کا یہ ایک بہت اچھا موقع اور مناسبت نکلی. آپ حضرات کا تعلق، محبت، آپ حضرات کی شفقت اور آپ حضرات کا میرے ساتھ جو قلبی تعلق رہا، جس کو میں باہر رہ کر بھی محسوس کرتا رہا اور الحمدللہ ہر وقت محسوس کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ پورے انشراح کے ساتھ اور بغیر کسی خوف تردید کے آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا بھی آپ حضرات کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا، آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے، آپ حضرات کے علم میں برکت کے لیے، اور قدرت نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کر سکوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے سکوں. تو اس موقع پر بھی میں نے آپ حضرات کو بے عینی ہی اسی طرح سے یاد رکھا جس طرح سے پورے سال آپ کو یاد رکھا.
اللہ پاک آپ کی اس قدردانی کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بیرسٹر تھے، اور جس انداز سے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور جس انداز سے حدیثیں لائے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حدیثوں کا ایک دریا بہ رہا ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فن کے مطابق حدیثوں کو سب سے پہلے اصح، اور پھر اس کے بعد صحیح، پھر اس کے بعد حسن، پھر اس کے بعد عزیز، اور پھر اس کے بعد دوسری روایتیں لاتے ہیں، اور آخر میں ایک نظر قائم کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس نتیجے کے اوپر مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں سناتے تھے کہ بھائی دارالعلوم کے پیچھے جو رواق خالد ہے، اس پر مقدمہ قائم ہو گیا، اور میں نے 10 سال تک مقدمہ لڑا وکیل بن کر، اور کسی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، صرف اس طحاوی سے اور ہدایہ سے میں نے اس مقدمے کو جیتا۔ طحاوی کی نظر اور صاحب ہدایہ کی درایت، طحاوی کی نظر، صاحب ہدایہ کی درایت، اور بخاری کی روایت، اگر ان 3 چیزوں کو آپ جمع کر لیں تو انشاءاللہ العزیز بابری مسجد کا مسئلہ آپ خود حل کر لیں گے، کسی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے استاد بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت پہلے ہیں اور مشہور محدث ہیں۔ سہارنپور کی عدالت میں بحث چل رہی تھی، اور زیر بحث مسئلہ آ گیا جنون کا۔ مقدمے میں ایک شک یہ آئی کہ مدعا علیہ مجنون ہے، تو جج نے کہا کہ مولانا صاحب ذرا جنون کی تعریف کیجئے، تب میں سمجھوں کہ یہ کیا بلا ہے جس کی وجہ سے اس کو چھوٹ دینی چاہیے۔ مولانا نے ایک سانس میں 70 قسمیں جنون کی ما خواص کے بیان کر دی، 70 تمام کتابوں کے حوالوں کے ساتھ حوالے ہے نا دقیق۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سہارنپور سے واپس آئے پیدل چل کے، تو ایک نیم کے پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو ایک امبیٹا کا ایک بوڑھا دیہاتی آیا، اور اس نے دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں، تو اس نے آ کے ٹانگیں دبانی شروع کی۔ تو دوسرا دیہاتی نزدیک سے آ کے دیکھ کے کیا کہتا ہے، مولوی جی تم کو اس بوڑھے سے ٹانگیں دبانے میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مزہ نہیں آ رہا ہے بلکہ راحت مل رہی ہے۔ تو بوڑھے نے یہ کہا تب تو تمہارے لیے ٹانگیں دبانا جائز ہے۔ حضرت تھانوی نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہا کہ یہ بوڑھا بھی جس نے یہ کہا کہ تب تو تمہارے لیے ٹانگیں دبانا جائز ہے، بڑا فقیہ تھا، جس نے یہ دیکھ لیا کہ صرف لطف لینے کے لیے ٹانگیں دبوانا واقعی جائز، اور اگر کسی کو سکون مل رہا ہے، راحت کے لیے اگر وہ ٹانگیں دبوا رہا ہے تو شرعاً اس کے اندر کوئی کم کیا فتویٰ۔ اس زمانے کے دیہاتیوں کے اندر بھی یہ تفقع موجود۔ مولانا سکندر صاحب ایک جرم انہوں نے یہ کیا کہ یہ کتاب مجھ سے پڑھی ہے، اور اس جرم کے نتیجے میں آپ مجھے یہ لادے پھرتے ہیں تو لادنا پڑے گا، اس لیے کہ جرم کیا ہے۔
مولانا سکندر صاحب نے یہ کتاب مجھے سے پڑھی ہے اور آپ کو بہتر پڑھائی ہے، اور میں نے اس کتاب کی برکردانی کی اور مولانا نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، میں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، مولانا نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، آپ کو اچھی طرح سے پڑھایا۔ میں نے یہ کتاب حضرت مولانا خورشید عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق کے شیخ الحدیث رہے آخری ایام کے اندر اور ان کی سند پھر مولانا خورشید عالم صاحب کی مولانا سکندر صاحب سے درخواست کروں گا، میں بتا دیں تو ان کی سند معلوم ہے۔ مولانا ظہور احمد صاحب ان کے والد تھے، ان سے پڑھی اور انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری سے، اور انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے، اور وسندہ معروف۔ क्या हमारा की मैंने कुछ दिया रहा था बना Zagram się,